باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار رہبر شہید کے موضوع پر یہ سلسلہ تھا، جس میں پچھلے ایپیسوڈ میں پچھلی گفتگو میں رہبر انقلاب کی زندگی اور افکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت، آپ کے پیغامات اور آپ کی پوری سیرت اور زندگی نامہ، اس کے جو اثرات تھے، اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی گئی۔ خاص کر بعثت کو رسول اللہ کی بعثت کو رہبر شہید کس طرح سے دیکھتے تھے اور کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بعثت کے پیغام کے ذریعے سے کس طریقے سے لوگوں کو مبعوث کیا اور لوگوں میں بعثت کا اثر پیدا کیا، جو الحمدللہ ابھی دکھائی پڑ رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک پوری امت میں محسوس ہو رہا ہے رسول اللہ کی بعثت کا اثر، جو رہبر شہید کی تاکید ہمیشہ رہا کرتی تھی کہ بعثت کو فقط جو ہے ایک دن، ایک تاریخ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مشن کے طور پر اور ایک عظیم تحریک کے طور پر دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے یہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے رہبر انقلاب کی زندگی اور نظام فکری میں اور ان کے افکار میں اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ کے پاکیزہ اہل بیت، جن کے لیے آیت تطہیر اور آیت ولایت اور بہت ساری آیتوں کی سند موجود ہے قرآن مجید میں، اور جن کے لیے خود ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو متعارف کرایا، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو رسول اللہ کی آغوش میں پلے، رسول اللہ کی سرپرستی میں پلے، اور رسول اللہ کے ساتھ 33 سال کی زندگی گزاری، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی زندگی باقی تھی 30 سال مزید، وہ 30 سال رسول اللہ ہی کے مشن کو مسلسل آگے بڑھاتے رہے۔ ہر لمحے، ہر قدم میں، ہر کوشش میں یہ فکر تھی کہ کس طرح سے رسول اللہ کے مشن کو محکم اور مضبوط طریقے سے بشریت کے حوالے کیا جائے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا بہت زیادہ اثر تھا رہبر انقلاب کی زندگی میں اور تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا۔ ایک کتاب ہے جس پر شاید کبھی ہم ایک سلسلہ پھر شروع کر سکے، کبھی اس کا مباحثہ ہوا ہے بعض برادران کے ساتھ، اور شاید اگر آپ مومنین ایسا لگتا ہے کہ اگر اس بحث کو مختصر کر کے خلاصہ کر کے تھوڑا پیش کیا جائے، رہبر انقلاب کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، اور 250 سالہ انسان میں تمام ائمہ معصومین کی زندگی کے وہ پہلو بیان کیے گئے جو عام طور سے کتابوں میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے، وہ واقعات کہیں کہیں بہرحال تاریخ کی کتابوں میں ہے، لیکن اس کو منظم طور سے ایک منظم شکل میں صرف ایک امام کے لیے نہیں، بلکہ تمام ائمہ کی زندگی کو ایک نظم کے ساتھ اور زندگی کے ان پہلو کو جس پر گفتگو عام طور سے کم ہوتی ہے، کیونکہ جب ائمہ علیہ السلام کی ولادت، شہادت یا مناسب موقع پر، مختلف موقع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ کچھ اخلاقی واقعات، کچھ جو ہے معجزات، کچھ باقی جو ہے روحانی بعض مسائل صرف بیان ہوتے ہیں اور کچھ حدیثیں، لیکن رہبر انقلاب نے زیادہ جو تاکید کی، یعنی اصل اس کتاب کا محور ہی جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی سیاسی اور سماجی زندگی، یعنی لوگوں سے متصل جو امام کی زندگی تھی، اس میں بھی سماجیات کا پہلو تھا، اور اس سے بھی زیادہ محکم طریقے سے اور گہرائی کے ساتھ، اور چونکہ یہ تھوڑا مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے مختلف حالات میں، وہ سیاسی مسئلہ ہے کہ رہبر انقلاب نے ائمہ علیہ السلام کی سیاسی زندگی پر جس گہرائی سے اور جس باریکی سے توجہ کی، اور اس پر چونکہ رہبر انقلاب کی بہت ساری کتابیں ہیں، ابھی تو تقریباً 100 سے زیادہ میرے خیال سے ہو چکی ہوں گی، اور ابھی اور بہت ساری کتابیں آئیں گی، لیکن وہ کتابیں زیادہ تر جو ہے وہ کتابیں آپ کی گفتگو جس طرح بہت، چونکہ پوری بحث یہی چل رہی کہ بہت ہی منظم افکار تھے رہبر انقلاب کے، اور زندگی بھی اس طرح سے منظم تھی، لہٰذا ایک خاص سسٹم کے ساتھ تھی، لہٰذا گفتگو بھی اسی طرح سے ہوتی تھی۔ تو اس سے کتاب حاصل کرنا، کتاب تیار کرنا، ان مطالب کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دینا، البتہ ممکن ایک موضوع پر ایک کتاب ترتیب دینے کے لیے
50 تقریر کو دیکھنا پڑا ہو، پوری زندگی کی تقریروں کے ان مسائل کو اکٹھا کیا جائے. یہ کام کیا گیا الحمدللہ، اور مزید ابھی یہ کام اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہوگا، چونکہ ہے اتنے عظیم مطالب ہیں. تو وہ سب کتابیں ہیں وہ تقریروں سے لی ہوئی مطالب ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. لیکن یہ کتاب جو 250 سالہ انسان ہے، 250 سالہ انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے دوسرا مہینہ سفر کے مہینے میں، البتہ اہل سنت برادران کے نزدیک ربیع الاول کے مہینے میں. تو تاریخ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہمارے 28 سفر ہے، اہل سنت کے ہاں جو زیادہ معتبر کتابوں میں ہے وہ 2 ربیع الاول تک کا ذکر ہے. تو وہ دونوں ایک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت انتقال کا ہوتا ہے، ایک وقت دفن کا ہوتا ہے. رسول اللہ کی میت 3 دن تک جو ہے وہ رکھی تھی، اور پورے مدینے سے اور مدینے کے باہر سے لوگ آ کے جو ہے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. گروہ در گروہ پڑھ رہے تھے، ایک ساتھ نہیں بلکہ گروہ در گروہ آتے جاتے تھے اور نماز جنازہ. تو اس زمانے میں ممکن ہو سکتا تھا کہ جس وقت رسول اللہ کی رحلت ہوئی یا جس وقت دفن کیا گیا، تو اس اعتبار سے 28 اور 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول جو اہل سنت کی زیادہ معتبر کتابوں میں جو زیادہ مشہور ہے، کتابوں میں البتہ عوام میں نہیں، وہ 1 ربیع الاول اور 2 ربیع الاول ہے. لیکن ابھی عام طور پہ جو منایا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. تو اس اعتبار سے اختلاف بھی نہیں ہے در حقیقت. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 11ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے شروع میں، دوسرے مہینے کے آخر میں، اور پھر اس وقت سے لے کر کے 260 ہجری میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت ہوتی ہے، امام حسن عسکری السلام کی شہادت ہوتی ہے. یہ سلسلہ 250 سال کا ہوتا ہے. تو اس 250 سال کو یعنی سن 11 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری کا یہ فاصلہ، اس 250 سال کو رہبر انقلاب نے ایک زندگی کے طور پہ دیکھا. اگرچہ ائمہ الگ ہیں، 11 ائمہ اس درمیان میں آئے، سب کو فرزند رسول اللہ کہا جاتا تھا. عام طور سے لوگ جب مثلا امام رضا علیہ السلام رسول اللہ کے تقریباً جو ہے آپ کی امامت جو ہے 190 سال کے بعد ہے جب آپ جو ہے مدینے میں آئے. لیکن جب لوگ مخاطب کرتے تھے نشاپور کے لوگوں نے، جو زیادہ تر اہل سنت تھے یعنی شیعہ نہیں تھے نشاپور میں، تو جب ان کو مخاطب کرتے تھے حدیث پوچھتے تھے تو یبن رسول اللہ کہہ کے، یا حتی بادشاہ بھی دوسرے بھی جب خطاب کرتے تھے 200 سال گزرنے کے بعد، 250 سال گزرنے کے بعد بھی ائمہ علیہ السلام کو، تو یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے فرزند تھے. اور وہ صرف نسل کے اعتبار سے نہیں، جو آپ ائمہ کی سیرت تھی، جو زندگی تھی، جو زندگی کا طریقہ تھا، اتنا زیادہ رسول اللہ کی زندگی کی شباہت لوگوں کو محسوس ہوتی تھی. مثلا امام رضا علیہ السلام جب نماز عید پڑھانے کے لیے نکلے تو اتنا زیادہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ بالکل اسی انداز سے سب نکل پڑے اور یہ کہتے کہ تو رسول اللہ کی شباہت ہے جو روایات سے موجود تھی. تو اس بنیاد پر یہ زندگی تو 11 اماموں کی زندگی تھی، لیکن اس کو ایک نظام فکری کے تحت رہبر انقلاب نے خاص کر حکومتوں کے ساتھ سیاسی مسائل میں اسلامی سیاست کو پیش کرنا، ظالمانہ حاکموں کی سیاست کے مقابل میں رسول اللہ کی سیاست، امیر المومنین کی سیاست، حق کی سیاست، قرآن کی سیاست، سورہ توبہ اور سورہ انفال کی سیاست جو بہت زیادہ سیاسی سورہ ہے، اس کو رہبر انقلاب نے پیش کیا ہے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو. 250 سالہ انسان جس میں وہ لکھا ہے، زیادہ تر حصہ اس میں بہت سارا حصہ لکھا ہوا ہے، پھر اس میں کچھ چیزیں تقریروں کی بھی ایڈ کی گئی، اس طرح سے ایک اچھی کتاب ترتیب دی گئی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رہبر انقلاب کی جو زندگی تھی اور جس زندگی پر جو جس چیز کے جن افکار کی بہت زیادہ تاثیر تھی، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جن ذوات کا اثر تھا وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تھے، اور اس میں بھی خاص کر امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جس طرح سے ذکر کرتے تھے کہ بعض جملے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور امام حسین علیہ السلام کیا جس طرح سے ذکر کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک الگ ہی انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے عرض کریں گے تاکہ وہ زیادہ محسوس ہو سکے. اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں جو آپ کے بیان تھے، مہدویت کے بارے میں جو تصور تھا، عام طور سے جو ہمارے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں، سب کے درمیان میں ایک یقینی مسئلہ ہے، اور شیعوں کے درمیان میں ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے. چونکہ اہل سنت اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، مثلا اگر یہ آخری زمانہ تو اب پیدا ہوئے ہوں گے، اب کبھی ظاہر ہوں گے. لیکن شیعت کے لیے بالکل واضح ہے، بالکل ذرہ برابر کسی شک و شبہ کے بغیر
کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور وہ الحمدللہ نظام عالم پر نظر ہے، اور اس کو ہم لوگ بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہے ہیں، خاص کر جو حالات پیدا ہوئے عالم اسلام کے، اور جو جنگیں ہوئیں، جو ان مسائل سے گزرنا پڑا، اس سے بہت زیادہ یہ محسوس ہو رہا ہے کوئی ہے جو ان امور کو سنبھال رہا ہے، کوئی ہے۔ جب رہبر انقلاب کی شہادت ہو گئی، 11 دن تک جو ہے رہبر معین نہیں ہو پائے، رہبر معین کرنے کی کوشش کی تو پوری بلڈنگ پہ میزائل اور بموں سے حملہ کر دیا گیا۔ وہ مجلس خبران ایکسپرٹ اسمبلی جو ہے، ایکسپرٹس کی جو اسمبلی ہے فقہا کی، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال خطرات کو مول لیتے ہوئے اس بلڈنگ میں نہیں، دوسری جگہ پہ وہ اکٹھا ہو کے رہبر معین ہوئے۔ تو وہ 39-40 دنوں میں سب سے سخت مرحلے وہ 11 دن والے تھے، لیکن ان 11 دنوں میں بھی میں نے خود ایران کے بعض بزرگان سے یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا کو، اس ہمارے ملک کو کون چلا رہا تھا، کس طرح سے چلا رہا تھا، چونکہ نیا رہبر تو معین بھی نہیں ہوا تھا، اور رہبر انقلاب کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن اتنی مضبوطی سے، اتنی قوت سے 8-9 ملکوں سے ایک ساتھ جنگ کرنا، جس میں 2 دنیا کی بڑی طاقتیں اور امریکہ جیسے سپر پاور، ان کو مسلسل جو ہے کمزور کرنا، ان کے بہت بڑے نقصانات کرنا، اگرچہ ٹھیک ہے خود بھی نقصانات ہو رہے تھے، لیکن یہ تو سب کو معلوم تھا کہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہوگی، اور امریکہ اسرائیل ایک ساتھ 2 جنگ کر رہے ہوں گے تو ایران کو تو نقصان ہوگا، لیکن اتنے بڑے نقصانات کے بارے میں دشمنوں نے سوچا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں کیا تھا، اور یہ تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ 9 ملکوں سے ایک ساتھ جنگ چھڑ کے، اور سامنے کسی میں جرأت نہیں ہو، ان ملکوں میں جرأت نہیں ہو ریٹیلیٹ کرنے کی اور جوابی حملہ کرنے کی۔ تو یہ بہت واضح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس نظام کو دیکھ رہا ہو، کسی کی نظر میں چل رہا ہو، کسی کا فیض ہو۔ ہمارے پاس تو بہت ہی واضح حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہ ہم تمام برادران کے لیے، برادران اہل سنت کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رہبر انقلاب کی زندگی میں ایک بہت ہی خاص عشق تھا، توسل تھا، اور رہبر کو دیکھ کر، اور دیگر بھی ہمارے جو بہت سارے شہداء بھی ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ہمارا سردار شہید نہیں رہا، وہ اور بہت سارے ہم سپہ سالاروں کی زندگی کا جو مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں بہت سارے شہیدوں کے بارے میں، سپہ سالاروں کے بارے میں، تو وہ اپنی مشکل ترین مسائل کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے اور رسول اللہ کی ذات سے توسل کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے توسل یعنی ان کے وسیلے سے، ان کے ذکر سے، ان کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے، محاذ جنگ پر دعائیں پڑھ کے، محاذ جنگ پر طولانی سجدے کر کے اپنے مسائل کو حل کر لیتے تھے۔ سارے مسئلے صرف بم سے اور میزائلوں سے نہیں حل ہوتے، اور سارے مسئلے صرف ارادے کی مضبوطی سے حل نہیں ہوتے۔ ارادے کی مضبوطی کے لیے کوئی مضبوط بیک میں پشت پناہی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ پشت پناہی جو ہے وہ اصل میں اللہ کی ذات کی ہے، لیکن اس اللہ کی ذات سے رابطے کے لیے بہرحال اللہ کے محبوب بندوں کو وسیلہ قرار دینا، یہ تمام ہمارے عظیم شہداء کا شعار تھا، اور یہ طریقہ تھا جس کے لیے اگر آپ لوگ جو سنیں، اگر ان کے اندر شوق پیدا ہو اور شہداء کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے کہ ان زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ اور یہ خود رہبر انقلاب اس بات کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال کا آغاز جو ہے، سال کے آغاز میں پہلے ہی دن اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد ایک چھوٹا سا پیغام ہوتا تھا جو رہبر انقلاب پیش کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ پوری امت کے سامنے، وہ شاید عام طور سے پہلے سے ریکارڈڈ ہوتا تھا، لیکن ہر سال کے آغاز میں جو ایران میں 21 مارچ سے ہوتا ہے، تقریباً 21 مارچ کی شب یا 21 مارچ کا دن، وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، وہاں سے ایرانی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ رہبر انقلاب اس تاریخ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہوتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں تقریر کرنا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے، جس طرح سے جا کر قبر امام رضا علیہ السلام کی جس طرح سے گرد کو صاف کرتے تھے اپنے کپڑے سے، رومال سے، جس طرح دیر تک، کافی دیر تک اس قبر پہ اپنے سر کو رکھ کر توسل کرتے تھے، جس طرح یاد کرتے تھے۔ اور یہ مسائل جو ہے یہ نہیں ہے کہ عام طور سے سوچتے کہ انسان کی اپنی زندگی کا پرسنل مسئلہ ہے،
اور نہیں انہی مسائل سے بہت سارے سیاسی مسائل جو ہے رہبر انقلاب حل کرتے تھے. یعنی اہل بیت کے توسل کے ذریعے سے اور ان کے رابطے کے ذریعے سے یہ ایک بہت ہی اہم پہلو تھا جو رہبر شہید کی زندگی میں تھا. اور اہتمام اس طرح رہتا تھا کہ شہادت کے موقعوں پر، محرم کے لیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے موقع پر، ان تمام اوقات میں، ان تمام حالات میں الگ سے تمام امور جو تھے، ذمہ داریاں تھیں، دفتر تھا، کام تھا، دنیا کے مسائل تھے، پورے ملک کے مسائل تھے، اور پورے ملک کے مسائل کا اصلی ترین سارے مسائل کی بازگشت جو ہے اس کو پلٹایا جاتا رہبر کی طرف. دفتر میں تمام امور کو دیکھنا، اس پہ نظر رکھنا، وزیروں کو بلا کر، کالج کے لوگوں کو بلا کر، یونیورسٹی کے ذمہ داروں کو بلا کر، مختلف فیلڈ کے لوگوں کو بلا کر ان کو نصیحتیں کرنا، ان کو باقاعدہ منظم طریقے سے پورا پروگرام ترتیب دے کر منصوبے 20-20 سال کے منصوبے بنا کر، رہبر انقلاب خود 20-20 سال کے منصوبے بنا کر حکومتوں کو دیتے تھے. ہر سال کا ایک الگ سسٹم ہوتا تھا، ہر سال کے لیے ایک الگ اہتمام ہوتا تھا، ہر سال کا نام بھی سال کے شروع میں رکھتے تھے اور اسی اعتبار سے اس کے لیے اہتمام کرنا. مشکلات ہوتی تھیں، کبھی ایران ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں، جہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا، وہ ساری چیزیں الگ، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو اہتمام ہوتا تھا شہداء کے لیے، خاص کر سید الشہداء کے لیے، محرم کے لیے، فاطمیہ کے لیے، امام سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، دیگر ائمہ، امام رضا علیہ السلام، تو یہ در حقیقت اس بات کے لیے تھا کہ یہ فقط ایک جنت حاصل کرنے کا یا کچھ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو ان نورانی شخصیات کے سائے میں دیکھ رہے تھے رہبر انقلاب، اور اسی بنیاد پر جو ہے اسی طرح سے زندگی گزار رہے تھے. ہم چند جملے تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں. آپ فرماتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام، ایک امام کی زندگی ایک ایسا بلند مرتبہ انسان ہوتا ہے جس کا دل دینی لحاظ سے الہی نور، الہی ہدایت کا منور آئینہ ہوتا ہے، جس کا دل دینی لحاظ سے الہی نور ہدایت کا منور آئینہ ہوتا ہے. اس کی روح وحی کے سرچشمے سے متصل ہوتی ہے، اس کی ہدایت خالص ہوتی ہے، انسانی اخلاق کے لحاظ سے اس کی رفتار اور اخلاق 100% بافضیلت ہوتی ہے. دیکھیں یہ کلمات ممکن ہے ہم لوگ بھی اپنی زبان پہ جاری کرتے ہوں، لیکن رہبر انقلاب نے ان سارے کلمات کو اپنی عملی زندگی میں، اور یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان کرتے تھے اس کو اپنی عملی زندگی میں بھرپور طریقے سے وہ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا. اس پر ہوائے نفس غالب نہیں ہوتی ہے. ایک امام الہی انسان ہوتا ہے، اس پر گناہ کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، اس سے شہوات اور انسانی خواہشات مغلوب نہیں کر سکتی ہیں، اس کا غضب اور غصہ اسے راہ خدا سے دور نہیں کر سکتا ہے. سیاسی لحاظ سے ایک امام کی نظر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ معاشرے کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی حرکت اور چھوٹے سے چھوٹا واقعہ نظر انداز نہیں کرتے. یعنی امام اس پر نظر رکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے اقدام کرتے ہیں، نظر رکھ کے خاموش نہیں رہتے. ممکن ہے ہم آپ خاموش رہ جائیں لیکن امام نہیں خاموش رہتے. پھر دوسری جگہ پہ آپ فرماتے ہیں، یہ الگ الگ تقریروں کی گفتگو ہے، پاک اور بلند مرتبہ انسانوں کے درمیان خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری تاریخ میں رسول اللہ کی ذات کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام، جن کی طہارت اور پاکیزگی اور آراستگی کو قرآن نے گواہی دی آیت تطہیر کے ذریعے سے، اشارہ آیت تطہیر کی طرف. پوری تاریخ کے پاک و مطہر اور نورانی انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ انسان ہے. پوری تاریخ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی خاتون کہاں مل سکتی ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسا انسان پوری تاریخ بشریت میں کہاں دکھائی دے سکتا ہے؟ یہ جو جملے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کرداروں سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ یہ باتیں صرف ثواب کے لیے یا صرف نجات کے لیے، صرف آخرت کے اجر کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ اس لیے کہی جا رہی کہ ان شخصیتوں، ان کرداروں کے مطابق ایک انسانی زندگی اور ایک انسانی سماج ترتیب دیا جائے. اور اپنی گفتگو میں کہنے کا مقصد بھی ہوا کرتا تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ
ایسے چمکتے ہوئے سورج تھے جنہوں نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو عالم غیب اور عرش الہی سے متصل کیا ہوا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام آج بھی یعنی انبیاء اولیاء الہی یہی ہیں جو ہم جیسے معمولی لوگوں کو عالم غیب سے، الہی عرش الہی سے اور نور حق سے متصل رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کے اندر ہم نورانیت محسوس کر سکتے ہیں۔ جو روایت میں یہ جملہ خود پڑھا آپ نے اپنی تقریر، السبب المتصل بین الارض والسماء، وہ ذوات، وہ ہستیاں، وہ شخصیتیں، وہ نورانی لوگ کہ جو زمین و آسمان کے درمیان میں رابطے کا سبب قرار پائیں۔ اہل بیت علیہ السلام معدن علم و اخلاق، اثار و قربانی کا مرکز، معدن صدق و صفا اور صداقت، ہر زمانے میں انسانی وجود کی تمام نیکیوں، خوبصورتیوں اور نورانیت کے منبع اور ماخذ ہیں۔ ان کی ہر ایک ذات ایسا ہی چمکتا ہوا خورشید ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند جملے ہیں جو الگ الگ تقریروں میں اور بھی کہے ہیں، اور خاص کر میں ایک چھوٹا سا ذکر اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ، اور بعد میں انشاءاللہ عرض کریں گے خاص کر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جملے ہیں اور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے، لیکن امیر المومنین کے لیے رہبر انقلاب کی زندگی میں ایک دوسرا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ یعنی امیر المومنین کی شہادت کے موقع پہ آپ کا جو ہے، جو اس کے آس پاس ماہ رمضان میں نماز جمعہ ہوتی تھی، اس کا خطبہ ہمیشہ رہبر انقلاب ہی دیا کرتے تھے، اور اس خطبے میں امیر المومنین کی زندگی کے بہت سارے پہلو، وہ پہلو کی جو انسانی سماج کو تشکیل دے رہے ہوں، جو تربیت کر رہے ہوں، جن کے ذکر کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، وہ تربیت شدہ افراد آج یوں ہی نہیں ہے کہ آج پوری دنیا حیرت میں ہے کہ سر ایران میں ایسے لوگ کیسے پیدا ہو گئے، ایسے جوان، ایسی عورتیں، ایسے بچے، اتنے مشکل حالات میں اتنے مضبوط لوگ، اتنی مضبوط قوم کیسے پیدا ہو گئی۔ تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہو گیا ہے، یوں ہی نہیں ہو گیا ہے۔ یہ رہبر انقلاب جیسے فرد اور امام خمینی جیسی شخصیت کی، جنہوں نے 10 سال تک انقلاب کے بعد اور 37 سالوں تک رہبر انقلاب نے تربیت کی ہے، لیکن تربیت کا محور جو ہمیشہ قرار دیا ہے وہ قرآن کی آیتوں کو، جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، قرآنی اصولوں کو، اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی اور ان کی فضیلتیں اور ان کے طرز زندگی اور ان کے افکار زندگی، ان سب کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت ہوئی، جو مشکل وقت میں جن کو پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں، نارمل طور پہ سبھی لوگ اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں انسان کتنا محکم اور مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ انسان کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ جب بہت مشکل حالات پیدا ہوئے سن 60 ہجری میں اور 61 ہجری میں، تو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ 72 آئے تھے۔ یہ فرق ہو گیا تھا۔ یہ رسول اللہ کے بعد 50 سالوں میں اتنا فرق ہو گیا تھا کہ جس کے نتیجے میں اتنے کم لوگ آئے۔ بہرحال رکاوٹیں تھیں، حالات ایسے نہیں تھے، لوگ ایسے نہیں تھے، حکومتوں نے دور کر رکھا تھا۔ آج کے زمانے میں فرق ہے، سوشل میڈیا ہے، بہت دور دور تک باتیں پہنچ سکتی ہیں، آسانی سے پوری دنیا میں ایک بات پہنچ جاتی ہے۔ رہبر انقلاب کا ایک خطبہ، ایک نماز جمعہ خطبہ پوری دنیا میں اتنی تیزی سے لائیو سنا جاتا ہے۔ یہ فرق اس زمانے کا ہے، لیکن یہ سب چیزیں کب فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ جب انسان ایک مشن لے کے چل رہا ہو اور اس مشن کے ذریعے سے پاکیزہ لوگوں کی تربیت کر رہا ہو، اور شریر اور شرپسند لوگوں کے دل میں خوف بیٹھا رہا ہو، جس کے ذریعے سے خوف بیٹھتا لازمی طور پر۔ تو یہ شخصیت کا اثر تھا۔ اور ایک آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سال کا محرم ہوگا تو رہبر انقلاب نہیں ہوں گے، اس سال کے محرم میں رہبر انقلاب نہیں ہے، لیکن پچھلے سال کے محرم میں جب امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں، جہاں کچھ دن پہلے جنگ ہو چکی تھی، شدید جنگ ہو چکی تھی، 12 دن کی جنگ میں بہت کچھ، دنیا تو حیرت میں تھی، لیکن ہمیشہ خطرہ تھا، اور آخر خطرہ سچا خطرہ تھا، کیونکہ اس کے بعد ابھی شہید کر دیا گیا رہبر انقلاب کو، تو شہادت کا ڈر تھا، بم میزائلوں کا خطرہ تھا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں برگزار ہوئیں اور مجلس میں رہبر انقلاب آئے، شریک ہوئے، تو ایسا لگا وہ منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ لوگ ڈھونڈ کے دیکھیں، وہ منظر عجیب ہے کہ جب رہبر انقلاب داخل ہوتے ہیں 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں،
اور تقریر کرنے والوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، گفتگو روزہ اور لوحہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں تھا، جو لوگ وہاں شریک ہونے آئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو جیسے رہبر انقلاب داخل ہوتے ہیں تو صرف وہاں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں جو کئی سو کی تعداد میں، شاید ہزار سے زیادہ کی تعداد میں رہے ہوں گے، بلکہ پورے ایران میں جیسے ایک روح دوڑ جاتی ہے، ایک وہ روح دوڑتی ہے، ایک امید کی روح، ایک یہ کہ عشق حسین ابن علی کے لیے کن خطرات میں کس طرح سے اہتمام کرنا اور مجلس میں شریک ہونا۔ مجلس پڑھنے بھی نہیں آئے تھے، بیٹھنا تھا، شریک ہونا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے سن سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ نہیں ہے، اہتمام کرنا، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے اہتمام کرنا، یہ وہ رابطہ تھا۔ یہ الگ سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک الگ سے گفتگو انشاءاللہ پیش کی جائے گی، چونکہ موجودہ حالات میں جو تاثیر تھی امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی، قیام کی، رہبر انقلاب کی زندگی میں، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، اور آج کے تمام مومنین، تمام عاشقان اہل بیت، چاہے دنیا میں جہاں بھی ہوں، شیعہ ہوں، اہل سنت ہوں، خاص کر ایران میں، لبنان میں، جو کربلا کا اثر ہے، جو حسینی انقلاب کا اثر ہے، اس پہ بہرحال بہت ہی الگ سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سلسلہ پیش ہوا ہے یہاں پر 10 دن کے لیے، یعنی 10 ایپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام کا اس سال کے محرم کے عنوان سے، لیکن ایک گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کی جائے گی کہ افکار رہبر انقلاب میں، رہبر انقلاب کے افکار میں کربلا کے واقعے اور حسین ابن علی کا انقلاب اور شہدائے کربلا کی شہادتوں کا اور اس پورے عظیم معرکے کا، اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کوفہ و شام کی منزلیں اور وہ عظیم کارنامے جو امام سید سجاد علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے انجام پائے، ان کے کیا اثرات تھے، اس کے ذریعے سے یہ کس طرح سے ایک زندگی تشکیل پائی، اور وہ عظیم زندگی کس طریقے سے وہ خود بھی اپنی تربیت کرتے رہے اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی بھی حسینی تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے، الحمدللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔